السلام علیکم. ایون اپڈیٹس میں خوش آمدید. ابھی تک ہم 20,000 سبسکرائبرز تک پہنچ گئے ہیں. آپ لوگوں کی مدد سے آپ لوگوں کی محبت کا اظہار ہے یہ. اب ہمارا ارادہ ہے کہ نومبر تک ہم پہنچیں 1,00,000 تک، اور سردیوں کے مکمل ہونے سے پہلے یعنی نیو ایئر سے پہلے دسمبر اینڈ تک ہم اوریجنل جو کم از کم 2,00,000 ہمارے ایون کلپس چینل کے اوپر سبسکرائبر تھے وہاں تک پہنچ جائیں. تو آپ لوگوں نے اس کے لیے 2-3 کام کرنے ہیں. ایک تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، دوسرا اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں اور یاروں کے اندر، اور لازماً اپنے تاثرات اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کامنٹ سیکشن میں، چاہے برے بھی ہوں لیکن اس سے فائدہ ہے. اور اگر آپ زیادہ انسائٹفل کامنٹ چھوڑیں گے ٹاپک سے متعلق جو ڈسکس ہوا ہے تو الگوریتم اس کو بوسٹ کرتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی بہت ایک فیور ہے، آپ لوگ کا پیار ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی مدد سے ہی یہ کام چل رہا ہے. تو آپ نے یہ کام پلیز کرنا ہے کہ ایون اپڈیٹس چینل کو ایون کلپس تک دسمبر سے پہلے ختم ہونے سے پہنچانا ہے. آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ تاکہ ہمیں یوٹیوب پہ ڈپینڈ نہ کرنا پڑے، اور ہم کیونکہ عوام کی طاقت سے یہاں تک پہنچیں اور عوام کی طاقت سے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس کام میں. اور باقی اگر آپ فائنینشلی بھی ہمارے ساتھ کچھ انٹریکشن کرنا چاہیں تو آپ ویب سائٹ کے ذریعے ہمارے پروڈکٹس دیکھ سکتے ہیں. ہم ایک تو سبسکرپشن سروس بیچتے ہیں، اس کے اندر ہمارے زوم سیشنز وغیرہ ہوتے ہیں اور ایکسٹرا کانٹینٹ ملتا ہے. کل ہی ایک ویڈیو ہم نے ریلیز کی ہے ایکسٹرا، جو کہ کہیں پہ بھی اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہوگی سوائے ہمارے سبسکرائبرز کے لیے، یعنی پیئنگ سبسکرائبرز کے لیے. اس کے علاوہ ہم بک کورس اور بک کلب اور پبلک اسپیکنگ کا کورس بھی کرواتے ہیں. تو اگر آپ وہ چیزیں استعمال کرنا چاہیں، اس استفادہ حاصل کرنے جائیں تو آپ لے سکتے ہیں. ایکس سینیٹر مشتاق احمد خان جو جماعت اسلامی کی طرف سے سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، جو کہ سیو غازہ کیمپین کی لیڈرشپ میں شامل ہیں، وہ ایک سول سوسائٹی کیمپین ہے فلسطین کے اور غزہ کے لوگوں کے اسپیسیفک ان کی آواز اٹھانے کے لیے دنیا کے ایوانوں میں اور خصوصاً پاکستان کے لیے. انہوں نے ایک پروٹیسٹ لانچ کیا تھا جمعے کے دن کہ وہ ایک واک کریں گے، پیسفل مارچ کریں گے امریکن ایمبیسی تک اسلام آباد میں، اور وہاں پہ جا کے اپنی مذمت کا اظہار کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ بھائی ہم امریکن جو ہیجیمنی ہے اس سے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، اور کہ جس ذریعے وہ جینوسائیڈ جو ہے اسرائیل کا اس کو انیبل کر رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ایکشن چاہتے ہیں اپنے ملک کے اندر. تو اب ظاہر بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پوسٹ پی ٹی آئی جو فنامنون ہے 9 مئی کے بعد سے ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ کو چوک کر دیا ہوا ہے، اسٹائفل کر دیا ہوا ہے، کہ کوئی بھی قسم کا پروٹیسٹ جو ہے اس کے بارے میں زیرو ٹالرنس پالیسی مینٹین کی جا رہی ہے. پہلے بھی سیو غازہ کیمپین کے ساتھ حادثات ہوئے ہیں جہاں پہ ایک سرکاری رجسٹرڈ گاڑی کے ذریعے ان کے 2 نوجوان ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا ڈی چوک کے پروٹیسٹ کے ٹائم پہ جب وہ مستقل ایک سٹ ان کے لیے بیٹھ گئے تھے. اور وقتاً فوقتاً یہ اریسٹ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں خبر کہ مشتاق صاحب اریسٹ ہو گئے، ساتھیوں کے ہمراہ ڈنڈا بردار فورس آئی، ان کو ڈنڈے مارے وغیرہ وغیرہ. اب اس پر ڈفرینٹ کیا ہے کہ ان کے خلاف عام طور پہ قانون کو سرکموینٹ کیا جاتا تھا اور پولیس ان کو اریسٹ کرتی تھی، پٹائی وٹائی کرتی تھی اور پھر چھوڑ دیتی تھی اگلے دن. اس بار ڈفرینٹ کیا ہوا کہ ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات عائد کی گئی ہیں، اور اب اس کو پراپر ایک جوڈیشل کیس بنا کے اس کو پرسو کیا جا رہا ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے آج کے دن میں ان کی بیل کی گنجائش بن رہی تھی، لیکن ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ان کی طرف سے، نہ مین اسٹریم میڈیا میں رپورٹ ہوئی، نہ ہم نے جو رابطے کرنے کی کوشش کی کہ ان کی کسی ٹیم میں سے ہمیں کوئی کنکلوسیو ایویڈنس مل جائے کہ کیا معاملہ ہے ابھی فی الحال ان کا. وہ اپنے 27 ساتھیوں کے ہمراہ جو مرد حضرات ہیں، لیڈیز کو پہلی رات رکھ کے انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یعنی 25 اور 26 کی درمیانی رات میں لیڈیز کو رکھا اور پھر 26 کی دوپہر میں چھوڑ دیا ان کو. لیکن مرد حضرات کو ابھی بھی وہاں پہ رکھا جا رہا ہے، اور ان کے اندر پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، مطلب عام اچھے سول سوسائٹی کے معاشرت کے آپ کے لیے کریم ٹاپ براس لوگ جو ہوتے ہیں وہی ہیں ان کے ساتھ. اب پلی جو لی جا رہی ہے وہ سیکشن 144 کی لی جا رہی ہے. پہلے تو میں سوال ایکچولی پلی سے پہلے بھی میں بتانا چاہوں گا، پلی تب لی جاتی ہے جب حکومت پہ کوئی پریشر ڈلتا ہے. تو مین اسٹریم میڈیا کے طرف سے اللہ کے فضل سے کوئی پریشر نہیں ڈالا گیا، جبکہ ایک ایکس سینیٹر ملک کا ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے، ایک واک کرنے کے لیے اس کو اریسٹ کر دیا گیا. تو یہ تو بات نوٹ کر لی جانی چاہیے کہ حکومت کو پلی دینی نہیں پڑی یا لینی نہیں پڑی کسی چیز کی، کیونکہ ان پہ پریشر ہی کوئی نہیں آیا. تو اب امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کی وسادت سے اس کو اتنا شیئر کریں گے کہ حکومت پہ تھوڑا کوئی پریشر بلڈ ہوگا، اور ہماری مین اسٹریم میڈیا اور آلٹرنیٹیو پلیٹ فارمز پہ جو یوٹیوبرز وغیرہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ مطلب غیرت کر کے ایکس سینیٹر مشتاق صاحب کی حمایت میں کوئی آواز اٹھائیں گے. کیونکہ دہشت گردی کا پرچہ یہ کیسے بنتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کا. ڈسٹربنگ دا پیس بن سکتا ہے، سیکشن 144 کو وائلیٹ کیا آپ نے، حالانکہ سیکشن 144 جس کی پلی لی جاتی ہے اگر اس کو کریٹیکلی انالائز کیا جائے تو وہ بالکل ایک استعماری قوتوں کا یعنی برطانوی تاج کا بنایا ہوا ایک جابرانہ قانون ہے، جس کا ایک آزاد جمہوریت میں کوئی کام نہیں ہے.
یعنی ایک آزاد جمہوریت کے اندر کی تصور بھی رکھنا کہ اسٹیٹ کے حکم سے کسی ایریا میں کسی وقت وہاں پہ کرفیو ڈکلیئر ہو سکتا ہے, وہاں پہ رائٹ ٹو آرگنائز انسانوں کا ختم کیا جا سکتا ہے. یہ بات ایک ملٹری بیس کے اندر سمجھ آ سکتی ہے کہ یا کسی ملٹری انسٹالیشن کے اندر نہ ہو. یہ بات پارلیمنٹ اٹ سیلف کے اندر سمجھی جا سکتی ہے, لیکن پارلیمنٹ کے باہر ڈی چوک, گرد و نواح, بلو ایریا, ریڈ زون, یہ جگہ تو بنی ہی ہیں پولیٹیکل آوازوں کو پاکستانیوں کی بلند کرنے کے لیے. لیکن ظاہر بات ہے یہاں پہ پولیٹیکل افیئرس تو مینیج کیے نہیں جاتے, یہاں پہ کاروبار اور دھندا کیا جاتا ہے. چاہے وہ ہمارے پولیٹیشینز ہوں, چاہے ہمارے ملٹری آفیشلز ہوں, چاہے ہمارے سول بیوروکریٹس ہوں, وہ یہاں بزنس کنڈکٹ کرتے ہیں. اور اس بزنس کا سب سے بڑا جو ہب ہے, جو کہ عراق کے باہر سب سے بڑی امریکن ایمبیسی ہے, امریکہ کی جو یعنی ایمبیسی عراق سے باہر ہے, سب سے بڑی وہ اسلام آباد کے اندر ہے. اب اس کے باہر تو ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ تو سب سے زیادہ بزنس کنڈکٹ ہوتا ہے ہمارا. بہرحال میں اس کی تفاصیل میں نہیں جاتا, لیکن ہم امید کریں گے کہ عن قریب سینیٹر مشتاق صاحب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بازیاب ہو جائیں گے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے تھوڑا پریشر بلڈ کریں گے اسٹیٹ کے اوپر کہ کہیں نہ کہیں کوئی اسٹیٹ کا ریپرزینٹیو اس کو دیکھ کے کہے کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں, کن چیزوں کے اوپر ہم ٹیررزم کے چارجز لگا رہے ہیں. اور اگر آپ گھر بیٹھے بیٹھے مثال کے طور پہ آپ فلسطین کے کاز کے لیے نہیں آواز اٹھانا چاہتے, آپ کا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے, یا آپ سینیٹر مشتاق سے نہیں اگری کرتے, یا جماعت اسلامی آپ کو نہیں پسند, یا واٹ ایور آپ کو ریزن ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں, تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے اوپر آج ایک دہشت گردی کا چارج لگ رہا ہے تو کل کو یہ آپ کی پسندیدہ جماعت کے لیے بھی, آپ کی ذات کے لیے بھی, اور آپ کی تحریک کے خلاف بھی استعمال کی جا سکتا ہے. تو ایک ہیلدی ڈیموکریسی کے اندر ان سب چیزوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آج کل کی خبروں میں یہ مزیدار چیز ہے کہ اب پی ٹی آئی فائنلی مجبور ہو گئی ہے, اور آئی تھنک سعد کافی انٹرٹین ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ, سعد جو ریسرچ میں ہیلپ کرتے ہیں, اور سلمان صاحب بھی پیچھے انٹرٹین ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اب پارٹیسپیٹ کرے سسٹم کے اندر رہ کے, کیونکہ ان کو یہ ریئلائز ہوا ہے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جو انہوں نے مقابلہ کیا اسٹیٹ کے ساتھ, اور جو ایک جس کو کہتے ہیں نظام, کہ اس سے باہر رہ کر کھیلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ اٹ سیمس کہ ان کو کمپرومائز کر کے جو جوڈیشل کمیشن ہے پاکستان کا, جو اسپیشل انہوں نے ایک بنائی ہے کمیٹی جس کے ذریعے ججز اپوائنٹ ہوں گے, اس کے اندر انہوں نے بھی شمولیت اپنی کر لی, بیکاز جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کے اندر انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا, اور جنرلی جو پی ٹی آئی کا بائیک آؤٹس کا ریلیشن شپ رہا ہے میرے خیال میں وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے, تو اب پی ٹی آئی مجبور ہو کے یہ فیصلہ کر رہی ہے. لیکن اب یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ذات کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے مزید اور مزید تر, اور ان کے ارد گرد جو ساری پولیٹیکل کلاس ہے اس کو کرپٹ کیا جا رہا ہے, بیکاز وہ اپنی طاقت اور پاپولیرٹی اس ذات سے ڈرا کرتے ہیں. تو اب ایک بندر بان ٹائپ سرکس بن چکا ہوا ہے جہاں پہ وہ آپس میں مقابلے کر رہے ہیں اور ان فائٹنگ کر رہے ہیں, تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہم میں سے کون زیادہ خان کا سگا ہے بظاہر, یعنی عوام کی رائے میں, بیکاز وہ عوام میں اپنی مقبولیت نہیں کھونا چاہتے. اس کے اندر ایک اب چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہوئی ہیں, وہ فواد چودھری والی بھی ایک ہوئی جس میں ان کے بھائی پہ الزام آیا کہ وہ جو ہیں پارٹی کے اندر فساد کر رہے ہیں, لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ آج صبح جو ہوا تھا وہ دوپہر تک اب صلح ہو گئی ہے. لیکن جو بڑی لڑائی ایک ڈل رہی ہے, ایک بڑا فلیش پوائنٹ بن رہا ہے, وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے درمیان اور شیر افضل مروت صاحب. اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو چیف منسٹر خیبر پختونخوا, وہ پروٹیسٹ کر کے اور جلاؤ گراؤ کی سیاست, توڑ پھوڑ کی سیاست کر کے وہ مجبور کر رہے ہیں اسٹیٹ کو کہ وہ وہاں پہ گورنر راج عائد کر دے. اور انہوں نے یہ وضاحت کی کہ میں ذاتی طور پہ فین ہوں گنڈا پور صاحب کا, اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میں ان کی اس پالیسی سے اختلاف کرتا ہوں کیونکہ ہمارا خیبر میں ایک پاور بیس ہے ابھی بھی, تو وہ بھی لوز ہو جائے گی اگر وہاں پہ گورنر راج لاگو ہو گیا. اب اس کو آئی تھنک فیس ویلیو پہ اگر دیکھا جائے تو وہ اتنے سنسیئر اور اتنی آنیسٹ اور اتنی معصومانہ بات نہیں ہے. اگر اس کو تھوڑا ڈیسیکٹ کریں تو اس کے نیچے یعنی جس طرح ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ ایسے کرتے رہیں گے تو پھر بیٹر بی پریپیئر ٹو فیس دا کانسیکوینسز. جیسے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹ کی ترجمانی کر رہے ہیں اسٹیٹ کے بہاف پہ, لیکن اس کی پیکیجنگ ایسے کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے بہت خیر خواہ ہیں, اور وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ایڈوائز کر رہے ہیں پبلکلی. حالانکہ اتنے پبلک پلیٹ فارم پہ اتنی سینسیٹیو موڈ پہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا جو حال ہے آج کل, اس طرح کی ایڈوائز کرنا یا اس طرح کا مشورہ دینا اتنی پبلک میں میرے خیال میں خود ہی نقصان دہ ہے, اس طرح کے نازک موڈ پہ جہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنے زیادہ پریشر کے انڈر دبی ہوئی ہے. اب عمران خان صاحب کی اہلیہ بھی باہر آ گئیں, ان کے مطلب اور گھر والے سب میرے خیال ہے بہن بھی اب ان کی باہر آ گئی ہیں, اور
اب سارے جو ان کے قریب کے لوگ تھے وہ بھی باہر آ گئے ہیں بیل پہ اور مختلف، مطلب اب صرف عمران خان ہمسیلف کو آئسولیٹڈ رکھا جا رہا ہے اور ان کی ذات کو الگ رکھا جا رہا ہے تاکہ ایز اے بفر جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ عوام اور عمران کے درمیان ایک ترجمانی کا کردار ادا کرے. السلام علیکم. ایون کلپس کا چینل جو ہے وہ ڈیمونیٹائز ہو چکا ہے اور یہ کافی بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے، بیکاز یہ پلیٹ فارم ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت بڑا بنا لیا تھا اللہ کے فضل سے. پہلے چینل کی طرح یہ بھی اب ڈیمونیٹائز ہو گیا بیکاز یوٹیوب کو ہماری پیلسٹائن کی کوریج نہیں پسند. اب ہمیں پھر دوبارہ آپ کی مدد درکار ہے. آپ یہ 4 سٹیپس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. نمبر 1، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی سٹوری میں ایڈ کر لیں، جس بھی پلیٹ فارم کو آپ استعمال کریں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ. نمبر 2، ٹویٹر کے اوپر جا کے آپ ہمارے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں اور اس کے اندر آپ مختلف اداروں، افراد جن کو آپ کو لگتا ہے انفلوئنسر جو اہم ہیں ان کو ٹیگ کریں. نمبر 3، ہمارے نئے یوٹیوب چینل جو ایون کلپس کے متبادل چینل آئے گا ایون اپڈیٹس، اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل یہاں دے دیتے ہیں ہم. اور نمبر 4 جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں. اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، جو ہم سروسز دے رہے ہیں آن لائن، وہ آپ لیں سبسکرپشن ماڈل کے تحت. اس کے اندر ہم نے ایک نیا پیکیج بھی انٹروڈیوس کیا کہ آپ 1 سال کی سبسکرپشن اکٹھے لے لیں گے تو ہمیں لم سم پیمنٹ سے فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، کیونکہ اب ہمارا میجورٹی کانٹینٹ موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں پیڈ وال کے پیچھے ہی ہوگا اور اس کے اندر اور پرکس بھی ملتے ہیں، زوم سیشنز وغیرہ. لباب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسند ہے یہ کام تو ہمیں سپورٹ کریں فائنینشلی اینڈ ادروائز. اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز ساری موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں، انسٹاگرام پہ ان باکس کر لیں، ہمیں ای میل کر لیں یا ویب سائٹ پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ عمران خان، لیٹس بی آنیسٹ، از دا بگیسٹ ڈیل ان پاکستان سنس آئی ڈونٹ نو مے بی دا ورلڈ کپ جو وہ خود جیت کے لائے تھے شاید. تو وہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پالیٹکس میں اور سوشل افیئرز میں اس وقت سب سے بڑے سپر سٹار ہیں اور ان کی آپ کہہ لیں ان کے ستارے کی تپش سے اپنے وہ چراغ جلانے کے چکر میں نا سارے پولیٹیشنز اور وہ سارے آپ کو پبلک فگرز اچھلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ ان کی قربت، ان کی ترجمانی کر لیں، ان کی حمایت کر لیں، ان کے حق میں کوئی بات کر لیں. تو یہ ایک بڑی میٹیکولس گیم کھیلی جا رہی ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ جہاں پہ عمران کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے اور جو لوگ ان سے سٹارڈم، ان کے ریفلیکٹڈ گلوری لینا چاہتے ہیں، ان کی پارٹی لیڈرشپ اسپیسیفکلی، ان کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے کہ بھئی کون عمران کا صحیح سگا اور کون جو ہے وہ عوام کی ترجمانی کر رہا ہے ود اسٹیٹ لمیٹیشنز، گیون کہ وہ اسٹیٹ کے دھارے کے اندر اور قومی لمیٹیشنز کے اندر آپریٹ کر رہا ہے اور جو ڈیپ اسٹیٹ اس وقت بہت پریشر ڈال رہی ہے. تو میرے خیال میں ایک بڑی فنی سی بات ہے، لیکن وہ پہلے ہم کر رہے تھے ریکارڈنگ سے پہلے آپس میں بیٹھ کے سلمان اور زاد کے ساتھ میں بات کر رہا تھا کہ عوام کو مزہ لینا چاہیے. یعنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انکمپٹنٹ، انہوں نے بری مینجمنٹ کی 3 سال 4 سال اپنے وہ حکومت کے اور اس میں عوام نے سفر کیا. نون لیگ کی لیڈرشپ انکمپٹنٹ، ان ڈیموکریٹک، وہ بھی اسی طرح آگے، ووٹ کو عزت نہیں دی، بوٹ کو عزت دے دی. پیپلز پارٹی والے تو میرے خیال میں ایک ڈائنیسٹک تھگری کی جماعت بن چکی ہوئی ہے اور اسٹیٹ یعنی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو میرا خیال ہے 75 سال کا 77 سال کا ہمارے سامنے ہے. تو اس کے اندر عوام تو چلو صرف مہنگائی ایک میجر شکار ہے نا اس چیز کا، اس میں ہم آپس میں کچھ گندم وغیرہ آٹا وغیرہ طے کر لیں اپنا اور ایک دوسرے کو کھلا پلا لیں اور بجلی کے بل دے دیں تو ہمیں تو انجوائے کرنا چاہیے کہ یہ آپس میں لڑ مر رہے ہیں سارے. بیکاز ان آل آنیسٹی ان کی آپس میں اتنی بظاہر اور نمایاں ان فائٹنگ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، یعنی انٹرا پارٹی اور انٹر پارٹی بھی، یعنی اپنی ہی جماعتوں اور گروہوں کے اندر بھی اور گروہوں کے درمیان بھی. تو جہاں لوگوں کو جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ناٹ سروڈ اس طرح کہا جاتا ہے، جوڈیشری بھی اس میں سے پاک نہیں ہے. میں اگر ضمنی طور پر مینشن کر دوں، یہ لوگ نہ لوگ کہیں کہ میں کوئی جوڈیشری کے کوئی حمایت میں ہوں. جوڈیشری بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہائی کورٹس اور لوور کورٹس کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، نسلیں گزر جاتی ہیں اور کیس جو ہیں وہ موو نہیں کرتے، چاہے وہ بیسک سے کوئی پراپرٹی کے کیس ہوں، چاہے وہ سیریس معاملے ہوں قتل وغیرہ کے یا جنسی زبردستی وغیرہ کے. تو اس سب صورتحال کے اندر میرے خیال میں عوام کو ایک سٹیپ بیک لینا چاہیے اور ریکنسیڈر کرنا چاہیے اپنی آپشنس کو کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ کیا اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں اور اگر پاکستان کے باہر ان کے پاس اپرچونٹی ہے. although میں اس کے حق میں والے نہیں کہتا تھا، لیکن اب میں ایسے کہتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان آدمی ہے، مرد عورت، اور وہ مجبور ہیں کہ ان کے لیے یہاں پہ معاش کے نہیں ان کو وہ مواقع مل رہے تو آپ ریکنسیڈر کریں. آپ ایون اگر پی ٹی آئی فین تھے اور آپ چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں اور یہ سب جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے تو آپ
کو بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، بیکاز پاکستان کسی سیریس ٹریک پہ چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے فی الحال. آپ کا سننے کا بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں، آج بڑی سینیکل اور دکھی سی ایپیسوڈ تھی، بٹ جو صورتحال ہے وہ ویسی بیان کرنی چاہیے میرے خیال میں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یا اس کو شوگر کوٹ نہیں کرنا چاہیے. چلیں جھوٹ نہیں، شوگر کوٹنگ بھی تو ایک ہوتی ہے، شوگر کوٹنگ نہیں کرنی چاہیے. صورتحال بہت گرم ہے اور ڈارک ہے. آپ دعا کی طاقت میں مطلب آپ اس میں مت ہمت ہاریں اور بھروسہ مت چھوڑیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اور اس مشکل وقت کے اندر جو میں نے اشارتاً بات کی تھی پہلے بھی، وہ یہی ہے کہ آپ ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھیں. گرینڈ اسکیل آپ کے شہر کے لیول پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے صوبے کے نیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے، اس کو اتنا مت فوکس کریں. آپ محلے ٹو محلے، برادری ٹو برادری فوکس کریں. یعنی اپنی برادری کے اندر، اپنے کنبے کے اندر اور اپنے محلے کے اندر فوکس کریں کہ آپ کے پڑوسی کھا پی رہے ہیں، ان کے بجلی کے بل آسانی سے کلیئر ہو رہے ہیں. یعنی ان کی گاڑیوں وغیرہ پہ مت جائیں. آپ کسی کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اچھی جاب کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تنگ دستی کا شکار نہیں ہو رہے، وہ ہو رہے ہیں. آپ یقیناً آپ خود بھی ہو رہے ہوں گے. تو ایک دوسرے کا خیال کریں کولیکٹیو، یعنی ایک دوسرے کی آپ فائنینسنگ کا خیال رکھیں کہ ایک دوسرے کا حال شال پوچھ لیں. بجلی کے بلوں کے اعتبار سے پوچھ لیا کریں، بچوں کے اسکولوں کی فیسوں کے اعتبار سے. تو ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں گے تو میرے خیال میں آپ کی لائف زیادہ فلفلنگ ہوگی اور بہتر معاش کے جو ہے نا اپنے وہ وسائل تیار کرنے کی بندوبست کریں. اگر وہ ادھر ہوتے ہیں تو ادھر ہو جائیں، نہیں تو پھر آپ باہر کا کو کریں. اگر آپ کی باہر کی کسی اچھے ملک کی پی آر لگتی ہے تو ہمیں بھی ای میل کر دیجیے گا، ہماری بھی سی وی کہیں ڈلوا دیجیے گا. شکریہ.